اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، آئینہ شیشہ، اس میں ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ آئینہ کیسا ہے اور یہ نقطہ کیا ہے؟ عرض کی آقا یہ نقطہ میدان مزید ہے۔ قرآن پاک میں آتا نا وَلَدَيْنَا مزید، بڑی نعمتیں دیں گے مگر اس کے اوپر اور مزید بھی عطا کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میدان مزید کیا ہے؟ عرض کی آقا جب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے اللہ رب العزت میدان مزید میں ہر جمعہ کا دن، ہر جمعے والے دن میدان مزید میں اللہ پاک اپنے دیدار کی مجلس منعقد کیا کرے گا۔ فرمایا میرے آقا وہ میدان ایسا ہے، وہ سارا کا سارا میدان سفید ہے، اس کی کنکریاں بھی سفید ہیں، اس کی گھاس بھی سفید ہے، اس کی زمین بھی سفید ہے۔ اور آقا مجھے لاکھوں سال بیت گئے ہیں اس میدان میں پھرتے ہوئے، مجھے آج تک اس کا دوسرا کنارہ نہیں ملا ہے۔ اور عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے جمعے والے دن اللہ رب العزت اس میدان مزید میں اپنی کرسی رکھوائے گا اور پھر اپنے عرش کے سامنے، اپنے ممبر کے سامنے، اپنی کرسی کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں لگوائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جمعہ کا دن آئے گا تو سب جنتی اپنی اپنی جنتوں سے ان کو آرڈر ہوگا میدان مزید میں چلو، سب جنتی اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے، کسی کی سواری براق ہوگی، براق کے اوپر سوار ہو کے جائے گا، کسی کی سواری وہ تخت پہ بیٹھ جائے گا اور ہوا اس کے تخت کو اڑا کے لے جائے گی۔ اپنے اپنے رتبے، اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق ہر کسی کو سواری ملے گی۔ سواریوں پہ سوار ہو کے لاکھوں سال کی مسافت طے کر کے آنن فانن سب جنتی میدان مزید میں آئیں گے۔ جب میدان مزید میں آئیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا عرش ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے منابر اور کرسیاں ہوں گی، اور ہر نبی کے منبر کے پیچھے اس نبی کی امتیوں کی کرسیاں ہوں گی۔ اس نبی کے امت کے جو صالحین لوگ تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نبی کا امتی جو جس قدر زیادہ اپنے نبی کا متبع تھا، سنت کی پیروی کرنے والا تھا، اتباع کرنے والا تھا، وہ اتنا ہی زیادہ اس دن اپنے نبی کے قریب ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ تو فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے نبی کے پیچھے بیٹھتا جائے گا درجہ بدرجہ، کوئی کرسیوں پہ بیٹھیں گے، پھر کوئی نیچے بیٹھتے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب انبیاء علیہ السلام آ جائیں گے اور آگے پھر ان کی امتیں آ جائیں گی، سارا میدان مزید بھر جائے گا۔ پھر رب العالمین کی بارگاہ سے حکم ہوگا اے فرشتو آج یہ دعوت خاص ہے، یہ مجلس خاص ہے، یہ آنے والے جو معزز مہمان ہیں ان کو شرابن طہورا پلاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کئی وہ ہوں گے کہ جن کو ملائکہ شرابن طہورا کے جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ فرمایا وہ دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی کہ اس سے بدبو آئے، اس سے نشہ ہو جائے، بندے کی عقل چلی جائے، مخبوط الحواس ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شراب پئیں گے مگر اس کو پینے سے اللہ کی محبت اور زیادہ ہو جائے گی، اللہ کی معرفت اور زیادہ ہو جائے گی،
علم ربانی کے چشمے من میں پھوٹ پڑیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کئی وہ ہیں جن کو ملائکہ پلائیں گے، اور قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کئی وہ ہوں گے جن کو رب خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، خود پلائے گا اپنے ہاتھوں سے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر شراباً طہورا پی کے ایک خاص قسم کا نشہ ہوگا، خاص قسم کی مستی و الستی ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا داؤد کہاں ہے؟ داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے، جی مولا۔ اللہ پاک فرمائے گا داؤد اپنے وہ پیارے لہن سے، وہ اپنی نغمگی بھری پیاری پیاری آواز سے، جس آواز سے دنیا میں تو میری حمد پڑھتا تھا، میری ثنا کرتا تھا، میری زبور کی تلاوت کرتا تھا، تو چلتے ہوئے بہتے ہوئے دریا ٹھہر جاتے تھے، ہوائیں تھم جاتی تھیں، پہاڑ تیرے گردا گرد جھومنے لگتے تھے۔ اے داؤد آج اپنی اس پیاری آواز میں اب میری حمد کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان مزید ہے، ہر کوئی اللہ کے عرش کے گردا گرد، سب جنتی اپنی اپنی کرسیوں پہ جمع ہیں، ہر کسی کو شراباً طہورا پلا دی گئی ہے۔ اب داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز میں اللہ کی حمد و ثنا سنیں گے۔ فرماتے ہیں مزہ اور دوبالا ہو جائے گا، مجلس اپنے جوبن پہ پہنچ جائے گی، نشہ لطف کیف سرور اپنے نقطہ کمال پہ پہنچے گا کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئے گی، رب العالمین فرمائے گا اے میرے پیارے جنتیوں، تمہارے ساتھ ایک اور وعدہ بھی تھا، تمہارے ساتھ ایک اور وعدہ بھی تھا۔ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ کیا آج تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے؟ قرآن بیان کرتا ہے قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کئیوں کے چہرے سفید ہوں گے، کئیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھے گا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا چہرہ اسی وقت سیاہ ہو جائے گا۔ عرض کریں گے باری تعالیٰ کیا تو نے آج ہمارے چہروں کو منور نہیں کر دیا؟ ہمیں دوزخ سے بچا نہیں لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں کے گھر جنت میں گھر نہیں عطا کر دیا؟ مولا اور کیا مانگے؟ اللہ پاک فرمائے گا نہیں نہیں، تم سے ایک اور وعدہ بھی تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اندر علماء ہوں گے، لوگ پھر علماء سے پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ کیا وعدہ تھا؟ تو پھر علماء بتائیں گے وہ دیدار کا وعدہ تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ دیدار کا وعدہ تھا۔ سب عرض کریں گے باری تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا جب آؤ گے دیدار کراؤں گا، تو اللہ پاک فرمائے گا پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، تیار ہو جاؤ میں اپنا جلوہ کراتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں میرے حسن مطلق کے اوپر، میرے حسن لازوال پر، میرے حسن بے مثال پر جو 70,000 حجاب ہیں یہ سارے حجاب آج پلٹ دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے حجاب اٹھا دیے جائیں گے اور رب کائنات اپنے حسن کو بے نقاب کر کے سامنے آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن پھر تمہاری کیا شان ہوگی کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہوگے اور تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہوگا۔